اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے ڈیل دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا تاکہ تم احسان مانو۔ بدنا کا لفظ حاجی اور عمرہ کرنے والوں نے سنا ہوگا، قربانی کے بڑے جانور، اونٹ اور گائے، اونٹ اور اونچی گئیے اور اونچی۔ کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے گائے اس کا گھی اور دودھ بہت اچھا ہے، گوشت بیماری ہے، گھی دوا ہے، دودھ شفا ہے، گوشت وبا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ کس نے بنایا ہے؟ اونچی قربانی کے جانوروں میں سے کیا اس کو، اور اللہ فرماتا ہے خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ۔ اللہ کی مانے یا ان لوگوں کی مانے؟ یہ جو آپ مسالے ڈالتے ہیں، 50 قسم کے کچھ لوگ اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں، بہت تیز مسالے کا، کچھ ہلکا کھاتے ہیں، کچھ بغیر مسالے کے کھاتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں، اپنے اس طریقے پر غور نہیں کرتے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کہہ دیتے ہیں وبا ہے۔ تو گائے کے گوشت کو وبا کہنا یہ درست اونچی نہیں۔ ہاں، زیادتی کسی چیز کی، گوشت کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی۔ سیزنل ویجیٹیبل، موسمی سبزیاں، سیزنل فروٹس، موسمی پھل، ہر شخص کو جتنی بھی گنجائش ہو کھانے چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے موسموں کے حساب سے، اور آپ کا ملک یہ سرزمین پاکستان اس لحاظ سے بہت امیر ہے کہ اس میں ساری سبزیاں ہوتی ہیں، سارے پھل ہوتے ہیں۔ بہت سے ملکوں میں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو آپ جیسے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جی باہر کا سیب، باہر کے ملکوں میں جائیں آپ کو سیب کا سائز بہت اچھا ملے گا، آپ جیسا ذائقہ نہیں ملے گا۔ یہ کینو، یہ موسمیاں، مالٹے بہت بڑے بڑے سائز کے ملتے ہیں، لیکن ایسا ذائقہ نہیں۔ ذائقہ بھی ہے، بہتات بھی ہے، ملتے ہیں۔ ضائع کرنا وہ اور بات ہے، حکومتوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے نعمتیں ہیں۔ زیادتی کسی چیز کی کر دینا کہ ایک آدمی بہت زیادہ گوشت کھائے، اچھا نہیں ہوتا، پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس کے بدن پہ۔ تو صرف یہ کہ گائے کا گوشت ہی کھائے چلا جا رہا اور کچھ کھاتا نہیں ہے، تو اس کے حساب سے اس کا مزاج بن جاتا ہے، تیزابیت آ جاتی ہے، لیکن اس کو وبا کہنے کی اجازت نہیں۔ ایک تو یہ بات، اللہ ان کو اپنی نشانیوں میں سے فرما رہا ہے، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی۔ اس کی کئی جہتیں ہیں دیکھنے کی۔ ہر سال اخبار میں آتا ہے کہ کتنے لوگوں نے حج کیا، کم از کم 25-30 لاکھ تو ہوتے ہیں نا۔
25-30 لاکھ میں سے اگر آپ یہ گمان کریں کہ 15 لاکھ بھی قربانی کر رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا حج افراد ہوتا ہے اس میں قربانی نہیں ہوتی، چلو میں کہتا ہوں 25 لاکھ نہ گنو، 15 لاکھ گن لو، 15 لاکھ آدمی قربانی کر رہا ہے، کوئی ایک کوئی دو، 15 لاکھ جانور اکٹھے ایک جگہ جمع ہونا، کبھی سنا کہ کمی ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں۔ بکرے کم پڑ گئے، دمبے کم پڑ گئے، اونٹ کم پڑ گئے، گائے کم پڑ گئی، کبھی سنا؟ نہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں کی ایک دلیل ہے۔ بات دوسری طرح کروں، ایک جانور گلیوں میں بہت پھرتا ہے، نام لینا پڑے گا نہیں سمجھ آئے گی، کتا کہتے ہیں اس کو۔ وہ کتیا جو بچے دیتی ہے اکٹھے 5-6 دیتی ہے، بکری 1 یا 2، بالعموم 1 یا زیادہ سے زیادہ 2، سال میں 2۔ وہ جو دوسرا ہے وہ اس کے ہاں دیکھیں تو اکٹھے 5-6، اور یہ سال میں 2۔ اس کو وہ کتا مار مہم میں لوگ مارنے بھی لگ جاتے ہیں۔ بہرحال بکرے روزانہ کتنے ذبح ہوتے ہیں، کتنے کٹتے ہیں، کوئی اندازہ ہے پوری دنیا میں؟ سالانہ پیدائش اس کی آمدن کیا ہے؟ سالانہ، سال میں 1 یا 2، اور خرچہ آمد سالانہ، خرچہ روزانہ، کبھی سنا ہے کم پڑے؟ اونچی کیوں؟ یہ ایک نشانی سمجھنے کے لیے کہ جو قوم اللہ کے نام پر کٹتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سوچ دے رہا ہوں آپ کو، اتنے جانور اکٹھے کبھی نہیں سنا کم پڑ گئے۔ دوسرے جانوروں کو ڈھونڈنا ہیں بھی یا نہیں ہے، اور جی نسل ختم ہو رہی ہے، فلانا ہو رہی۔ ہر سال یہ تو حاجیوں کا روزانہ کتنے ذبح ہوتے ہیں ہمارے کھانے پینے کے لیے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ وہ حلال کیے گئے، تیسری بات یہ کہ ان کو قربانی کے لیے رکھا گیا، تو یہ اللہ کی نشانیاں۔ اور جب قربانی سے نسبت ہو جائے تو اللہ کی نشانیاں تو جو بندے اللہ کے ہیں، پیارے ہیں اس کے، ان کے بارے میں سوچیں تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے، قربانی کے اونٹ ہوں، گائے ہوں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو، شعائر اللہ ہے۔ 2 مسئلے واضح ہو گئے، ایک یہ کہ گائے بھی قربانی کا جانور ہے اور بدن میں داخل ہے، دوسرے یہ کہ قربانی ہر جگہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف مکہ معظمہ میں ہے، جو لوگ کہتے ہیں صرف حاجیوں پر قربانی ہے دوسروں پر نہیں ہے، یہ بات بھی ان کی واضح ہو گئی کہ ہر جگہ۔ تیسرے یہ کہ قربانی کی گائے، اونٹ، بکرا لوگ ہار پہنا دیتے ہیں، گوٹا لگا کے سجا دیتے ہیں، مہندی لگا کے رنگ کر دیتے ہیں، یہ سب جائز ہے، کیونکہ یہ ان کو محبت سے کیا جاتا ہے کہ یہ عزت والے ہیں، احترام میں کیا جاتا ہے کہ یہ عام جانور نہیں ہیں۔ تو جو لوگ گائے کی قربانی کا انکار کرتے ہیں یا جو کہتے ہیں صرف مکہ میں ہو، ان کو جواب دیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، حضرت حاجرہ کے قدم کی برکت سے، اور ہدی کا جانور کعبہ معظمہ کی نسبت سے شاعر اللہ ہو گئے، اور شاعر اللہ کی تعظیم اصل ایمان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ قربانی کی تعظیم یہ ہوگی اس کو خوب کھلائے پلائیں، اس کا خیال رکھیں، بلا ضرورت اس پہ سوار نہ ہوں، خام خواہ اس کا دودھ نہ پئیں، بعد ذبح اس کا گوشت ادب سے کھائیں، محبت سے کھائیں۔ تو جب نسبت کی ہمیں تعظیم سکھائی جا رہی ہے تو اگر جانور کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے، اس کی تعظیم کی جائے گی، تو اللہ والوں کی کتنی کرنی چاہیے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اس حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ
آئندہ جمعے کریں گے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.